دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ رکوع نمبر کون سا ہے آج؟ ففتھ رکوع ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 5 سٹارٹ کریں گے ہم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42-46 ہے نا. 42-46 7 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع، چھوٹا سا ہے. چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے. اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہے ہیں لگاتار رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک لگاتار جو بات آئے گی ساری بنی اسرائیل کے بارے میں بات آئے گی. اب یہ بنی اسرائیل ہے کون؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک ہے اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے اور چھوٹے ہیں اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جو کہ بڑے بیٹے ہیں ان کی نسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے پوتے پر پوتے سارے اس میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا. بہت اینڈ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے جا کر نبی بنے ہیں. کس کی نسل میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام. پھر ان کے چھوٹے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. رائٹ، یعقوب علیہ السلام جو ان کے بیٹے جو نبی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ یوسف علیہ السلام. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے 11 بھائی اور ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. اب یہ جو 12 بیٹے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اب بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے. ٹھیک ہے، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اب اسرائیل کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اسرائیل کا جو ترجمہ ہوتا ہے پہلے اس کو ڈیوائڈ کریں گے اسرا پلس ایل. اسرا ایل. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، خدا کا بندہ، اللہ کا بندہ. جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ، عبداللہ، تو وہی کیا ہے اسرائیل. ہبریو زبان میں، عبرانی زبان میں جو تورات نازل ہوئی تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو زبان تھی عبرانی یا ہبریو زبان، اس کے اندر اسرائیل کہا جاتا ہے عبداللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ. اور یہ ٹائٹل تھا کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا. ہم جانتے ہیں نا جیسے ٹائٹلز ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جیسے خلیل اللہ لقب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ لقب ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا، ویسے ہی یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو ان کے جو بیٹے آ گئے، اسرائیل کے بیٹے کیا ہو گئے؟ بنی اسرائیل. اب ان کی جتنی نسلیں چلی، 12 بیٹوں کے جو آگے نسلیں چلی، ان ساری نسلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. تو جب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں صرف اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں باقی سارے انبیاء ہیں. باقی وہ جو بعد میں آنے والے تھے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، اور ان کے 12 بیٹوں کی نسل میں آئے ہیں. اسی میں موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اسی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہیں آ رہے ہیں نا سارے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ تورات ملی. زبور کس کو ملی؟ داؤد علیہ السلام کو. اور آخر میں انجیل جو ملی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ نسل چلتی آ رہی تھی، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. پھر آل آف سڈن یہ جو نسل چل رہی تھی جس میں نبوتیں چل رہی تھی، ہزارہا نبی اس نسل میں آئے. ٹھیک ہے، کچھ کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے قرآن میں، جیسے 25-26 نبیوں کا ذکر ملتا ہے، 25 ایکچولی نبیوں کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. باقی جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ صرف
احادیث میں ملتا ہے کہ اراؤنڈ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کم و بیش ٹھیک ہے آئے ہیں، گزر چکے ہیں. تو یعنی ان کی نسلوں میں کثرت سے انبیاء ہے. کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی، یعنی اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل میں. تو وہ جتنے بھی ڈاؤن لائن جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو کیا کہا جائے گا؟ بنی اسرائیل. اور ان کی پوری جو نسلیں ہیں، ان کے بچے، ان کی اولادیں، سب بنی اسرائیل میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہلائیں گے؟ بنی اسماعیل. کیونکہ بنی اسرائیل ہیں تو یہ کیا ہو گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے. تو یہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں. گاٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ آ گیا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کون ہے؟ اچھا، اب یہ جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک لگاتار ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اولاد یعقوب اور ان کی پوری جو نسلیں، جو اسباط ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو فیورز عطا کیے، بہت ساری نعمتیں عطا کری، پھر ان لوگوں نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کفران کیا، ان کی ناشکری کی. تو اللہ رب العزت نے ان کی نعمتیں ان سے چھین لی اور ان کے اوپر غضبناک ہو گیا. تو وہ مغضوبی علیہم کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے. مغضوبی علیہم یعنی ہاں جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ کا غصہ ہوا. تو یہ یہود جو ہیں، جو ان کو سب کو یہود کہا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے نے کیا کیا؟ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ملی تھی ان کو. اور کون کون سی نعمتیں ملی تھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو دیکھیں گے. بہت ساری اللہ نے بہت ایسی نعمتیں دی تھی کہ جنت سے ان کے لیے کھانے آ رہے ہیں، مطلب ان کے لیے من سلوا آ رہا ہے، ان کے لیے چشمے جاری ہو رہے ہیں، ان کے مرے ہوئے مردے ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو رہے ہیں. تب بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو اللہ نے کیا کیا؟ غضب میں ان کو پکڑ لیا. تو 5 سے لے کر 10ویں رکوع تک ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے. دین لیٹر آن، یعنی 10ویں کے رکوع کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کا ذکر پڑھیں گے. اب اللہ رب العزت نے کیوں ان امت کے بارے میں بیان کیا؟ کیا ضرورت تھی بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ایگزیکٹلی، ویری گڈ، ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. یعنی اللہ رب العزت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک حدیث بتاتے ہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ پچھلی امت یعنی جو بنی اسرائیل ہے اس کے اوپر ایسی کاپی کریں گے، اتنی زیادہ نقل کریں گے ان کی اس امت کی کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت کیا کرے؟ گو کے بل میں، چھپکلی کے بل میں ہاتھ ڈال دے تو یہ بھی دیکھا دیکھی اس کے بل میں ہاتھ ڈال دیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر فتنے اٹھیں گے، اس سے بھی زیادہ حد سے بڑھیں گے کہ اگر اس کی امت میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت کے لوگ بھی ایسے اٹھیں گے، وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے. اس حد تک یہ لوگ کیا کریں گے؟ مسلمان پچھلی امتوں کو کاپی کریں گے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے یہاں پر بتا دیا کہ ہم نے تو ذکر کر دیا ہے ان لوگوں کا. اب تم دیکھ لو کہ تمہیں بھی وہی فیورز مل رہے ہیں، تم کو بھی وہی نعمتیں مل رہی ہیں. اب تم کیا ان کی طرح ہونا چاہتے ہو؟ کفران نعمت کر کے، ناشکری کر کے، یا اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرتے ہوئے فلاح پانے والے ہونا چاہتے ہو؟ تو یا تو مغضوبی علیہم ہونا چاہتے ہو. تو پھر یہ ہم نے بتا دیا، دیکھو ان کو یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، ان کو تمام عالمین پر اللہ نے پسند کیا تھا لیکن وہ اس کی قدر نہیں کر پائے. تو جب کوئی نعمت ہوتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں کر پاتا تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے بھی بتا دیا بھائی تمہیں بھی نعمتیں ملی ہیں نا ہمیں نعمتیں. کون سی نعمت ملی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نعمت نہیں ملی. انسان بنایا، دین مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہے نا. پھر قرآن دے دیا ہدایت کے لیے. ہم نے کون سے کمال کیے تھے کہ جو ہمیں مسلمان ہی پیدا کرنا تھا اور کافروں کو کافر اور مشرکوں کو مشرک پیدا کرنا تھا؟ آپ نے کچھ کیا تھا مرنے سے دنیا میں آنے سے پہلے؟ اور کوئی بہت بڑے تیر مارے تھے تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ بندی تو میری مسلمان بنے گی، یہ تو ایسی پیدا ہوگی. تو یہ کیا تھا؟ اللہ کا رحم تھا، اس کا فیور تھا، اس کی نعمت تھی کہ اس نے ہم کو عطا کر دی. اب اگر اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناقدری ہوگی
नाशुक्री होगी तो अल्लाह जिस तरह देने पर कुदरत रखता है उसी तरह वो लेने पर भी कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने बता दिया कि देखो ये उम्मत है बनी इसराइल, इनको ऐसी मोहब्बत की थी तुम्हारे रब ने कि उनको सब कुछ निछावर कर दिया उन पर, लेकिन उन्होंने अपने रब की कदर नहीं करी की, ना उन्होंने अपनी नेमतों की कदर की, तो हमने उनसे वो नेमतें छीन ली। उनको जो इमामतें दे रखी थी हमने निकाल कर उम्मत मोहम्मदिया को दे दी कि अब तुम दुनिया के इमाम नहीं रहे, अब इमामत कौन करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करेगी। ठीक है, तो अब हमसे एक्सपेक्टेशन है अल्लाह रब्बुल इज्जत के कि हम कितना उस इमामत का हक अदा करते हैं, कितना उन नेमतों को लेकर चलते हैं, कितना अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाते हैं अपने कॉल से, अपने अमल से, अपने मतलब हर तरीके से, डीड्स एंड वर्ड्स एंड एक्शन दोनों तरीके से। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए, हाँ बिल्कुल, यहूदी है ना, बनी इसराइल अभी भी हैं, बनी इसराइल अभी भी हैं, ईसाई अभी भी हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर ज्यादा नहीं है, इंडिया में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है उन लोगों का, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है इनके बारे में बताकर हमसे क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं इसमें कि हम उनके नक्शे कदम पर ना चलें। अल्लाह ने जो फेवर्स दिए हैं, जो नेमतें दी हैं, जो रहम किया है, उसकी कदरदानी करें और उसका शुक्र करें और उन नेमतों का हक अदा करें। बस अल्लाह का यही मुतालिबा है। ठीक है, चलें अब इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 40, हाँ 40 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईला इज़कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। या बनी इसराइल, अब या वर्ड हम पहले भी पढ़ाए हैं, ए, वेरी गुड। और तीन अल्फाज पढ़े हैं इसके लिए, ए के लिए, या अय्युहा, या अय्यतुहा, या अय्युहा, या अय्यतुहा, तीनों का तर्जुमा क्या करना है? ए। ठीक है, ए। बनी, बनी यानी बेटे, बनी, असल में ये बनीना था, ईना के साथ था, लेकिन वो नून ड्रॉप हो गया तो वो बन गया बनी। तो बनी यानी बेटे, औलाद। इब्न का प्लूरल है बनीन, इब्न का प्लूरल है बनीन। बनीन यानी इब्न यानी एक बेटा, और बनीन यानी बेटे, बहुत सारे बेटे। ठीक है, इब्न हम वर्ड सुनते हैं ना, हाँ, इब्ने आदम, और अली इब्ने अबी तालिब, है ना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो इब्न यानी बेटा। ठीक है, इब्न यानी बेटा। तो बनीन बेटे, इब्न एक बेटा, बनीन बहुत सारे बेटे। या ए बनी बेटो, किसके? इसराइल के बेटो। अब इसराइल कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, उनके कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं। उन पूरी नस्ल को, सिर्फ उन 12 बेटों को नहीं, उनकी पूरी नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए बनी इसराइल, ए औलादे याकूब, ए औलादे याकूब। अब हम तर्जुमा इसका औलादे याकूब नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बनी इसराइल। क्योंकि औलादे याकूब करने से क्या होता है, सिर्फ हम 12 ही को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये पूरी नस्ल की बात हो रही है, तो हम क्या तर्जुमा करेंगे? बनी इसराइल को बनी इसराइल कहेंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए है क्या। ठीक है, या ए बनी इसराइल यानी बनी इसराइल, पूरी नस्ल को अल्लाह ने पुकारा, ए बनी इसराइल उज़कुरू, उज़कुरू, जाल काफ रा, इसके रूट लेटर है जाल काफ रा, ज़करा यानी जिक्र, वाव अलिफ तुम सब, ज़करा। अब ये जाल काफ रा रूट लेटर के 3 मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है जिक्र करना, चैंटिंग, यानी कि जो भी आप तस्बीहात करते हैं वो सब जिक्र में आता है ना, तो एक जिक्र का मतलब होता है जिक्र करना। दूसरा जिक्र का तर्जुमा होता है याद दहानी, रिमेम्बरेंस। ठीक है, याद दहानी, रिमेम्बरेंस। और तीसरा जिक्र का तर्जुमा होता है नसीहत, जाल काफ रा। ठीक है, लिख लें, जिक्र का तर्जुमा एक होता है नसीहत, एक होता है याद दहानी, और तीसरा तर्जुमा होता है जिक्र। जिक्र का तर्जुमा एक है जिक्र,
دوسرا ہے یاد دہانی ریممبرنس، اور تیسرا ہے نصیحت لیسن. ٹھیک ہے، ایڈمونیشن ایکچولی، نصیحت ایڈمونیشن لیسن. یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل. اذکرو واو الف، تم سب، ذکرا یاد کرو، تم سب یاد کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ترجمہ ہے اللہ رب العزت اپنے فیور یاد دلا رہے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان کو یاد دلا رہے ہیں. اے بنی اسرائیل واو الف تم سب، ذکرا یاد کرو، نعمتیا انعمتا ہم نے پڑھا تھا، نون عین میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، تو نعمہ نعمت. ٹھیک ہے، یا میری نعمت. یا کہاں سے آیا؟ یہ کیا ہے؟ یا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے. ہو ہم کا کم یہ نا. ٹھیک ہے، ہو اس کا، ہم ان سب کا تمہارا، ہم تم سب کا، یہ میرا، نہ ہمارا. تو یہ آ رہا ہے نا میرا یا میری، تو نعمت نعمت یا میری، میری نعمت. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت. التی از دا فیمنن آف الذی. الذی جو ہم پڑھتے ہیں اسی کا فیمیل ورژن کیا ہے؟ التی. اگر میل کے لیے کہیں گے تو الذی، اور فیمیل کے لیے کہیں گے تو التی. ترجمہ سیم ہے، وہ جو، وہ جو ہے نا، دوز، دیٹ ناٹ دوز. نعمت التی وہ جو. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو نعمت نعمت یا میری، میری نعمت. التی وہ جو. ٹھیک ہے، نعمت فیمیل ورڈ ہے، دیکھیں گولتا آتا ہے یہاں پر، وہ کھل گیا یا سے جڑنے کی وجہ سے، لیکن نعمت جو ہے فیمیل ورڈ ہے اسی لیے التی آ رہا ہے. اگر نعمت میل ورڈ ہوتا تو کیا آتا؟ الذی آتا. ویری گڈ. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، التی وہ جو، انعمت علیکم. اب ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا انعمت علیہم، انعمت علیہم. انعمتا میں انعما مطلب انعام کیا، یہ تو ہم لوگ کو پکا ہے سب کو، انعما یعنی انعام کیا. پھر ہم نے اس کے بعد 4 تا پڑھے تھے الگ الگ، رائٹ. 4 تا کون کون سے تھے؟ تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، تا کے اوپر پیش، اور تا کے اوپر سکون. ویری گڈ. ہاں، تو یہ 4 قسم کے تا ہم نے پڑھے تھے. تا، تا تی تو، اور تا کے اوپر سکون. تا کا مطلب ہے آپ ایک مرد، میل. تی کا مطلب آپ ایک عورت. تو کا مطلب میں، عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا کے اوپر سکون مطلب وہ ایک عورت. تو تا آپ ایک مرد، تی آپ ایک عورت، تو میں، اور تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ تو آ رہا ہے. تو کا مطلب میں. ویری گڈ. تو انعما یعنی انعام کیا، کس نے؟ میں نے انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا. انعمتی تم ایک عورت نے انعام کیا. انعمتی تم ایک عورت نے انعام کیا. انعمتا تم ایک مرد نے انعام کیا. انعمتو میں نے انعام کیا. انعمت اس عورت نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو انعمتا آپ ایک مرد نے انعام کیا، انعمتی آپ ایک عورت نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمت اس نے انعام کیا، یعنی اس ایک عورت نے انعام کیا. تو یہاں پر اینڈ میں تا کے اوپر سائن اگر چینج ہوگی تو میننگ چینج ہو جائے گا. انعمتو انعما انعام کی تو میں نے. علی حرف جر ہے، علی کا مطلب ہے پر، اوپر، کم تم سب کے اوپر. اے بنی اسرائیل واو الف تم سب، ذکرہ یاد کرو نعمت نعمت یا میری، التی وہ جو، انعما انعام کی تو میں نے، علی پر، کم تم سب پر. الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ علی حرف جر ہے، اس لیے کم کو پہلے پڑھیں گے، علی کو بعد میں پڑھیں گے. علی پر، کم تم سب پر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور وا کا ترجمہ اب تک ہم اور ہی پڑھتے آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وا اور اوفو، واو الف، واو الف تم سب. ٹھیک ہے، واو الف تم سب. اور کون کون سے ورڈز آتے ہیں پلورل کے لیے؟ اونا، اینا، واو الف اور واو. ہم بھی اونی میں واو پڑھا تھا ہے نا ہم نے، تو 4 آتے ہیں، اونا، اینا، واو الف، یا صرف واو بیچ میں کہیں آئے گا تو واو، ہم بتائیں گے جہاں آئے گا. وا اور واو الف تم سب. اوفو، اوفو میں روٹ لیٹر ہے وا فا یا، وا فا یا، وا فا یا، اور یا یہاں سے غائب ہو گیا بیکاز
ویک لیٹر ہے یعنی حرف علت ہے، ویک واول ہے، تو واؤ یہاں سے یہاں سے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ویک لیٹر غائب ہو جاتا ہے یا پھر اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں۔ اور واولف تم سب اوفو وفا کرو، وفا کرو یعنی پورا کرو، اور واولف تم سب وفا کرو یعنی پورا کرو، بعہدی، اب اس کے اندر 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، بی، عہد اور یا، بی، عہد اور یا، بی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا کو، عہد کا مطلب ہوگا وعدہ یعنی عہد، یا مطلب میرے عہد کو، الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ بی آ گیا حرف جر، تو میرے عہد کو، میرے وعدے کو کیا کرو تم سب وفا کرو، پورا کرو، یعنی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو۔ اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، التی وہ جو انعما انعام کی تو میں نے علا پر کم تم سب پر، اور واولف تم سب اوفو وفا کرو، پورا کرو میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، اب یہ جو اوفی ہے اس میں الف جو ہے یتان کا الف ہے، تو الف کا ترجمہ کیا ہوگا میں، یتان کو ریوائز کرتے ہیں، یا تا الف نون، یہ کس چیز کی پہچان ہے؟ مضارع کی، مضارع کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل، پریزنٹ پلس فیوچر، اچھا اگر یہ یا ہوتا، یوفی ہوتا تو یا کا ترجمہ وہ، تا کا ترجمہ تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے، الف کا ترجمہ میں اور نون کا ترجمہ ہم، گڈ، تو گیا اوفی ہے یعنی میں پورا کروں گا، میں وفا کروں گا، یوفی ہوتا تو یوفی، یوفی وہ وفا کرے گا، توفی تم وفا کرو گے، نوفی ہم وفا کریں گے، یعنی عہد وعدے کم تمہارے، تمہارے وعدے کو، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، الف میں، واو فا یا وفا کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کہا اللہ نے، اور واولف تم سب وفا یا وفا کرو، پورا کرو، بی عہدی یا میرے عہد وعدے، بی کو میرے وعدے کو، اوفی الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، وفا کروں گا پورا کروں گا، بی عہدی کم تمہارے عہد وعدے، بی کو تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور ایاکا نستعین، پڑھا تھا نا، ایاکا صرف تیری یا تیری ہی، تو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ایا کا ترجمہ صرف بھی کر سکتے ہیں اور ہی بھی کر سکتے ہیں، اور ایا صرف، ایا صرف، یا میری یعنی مجھ سے، یا صرف مجھ سے ہی، دونوں ترجمہ صحیح ہے نا، صرف میری یا مجھ سے ہی، فرحبون، فا یعنی پھر، راہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ٹھیک ہے، با روٹ لیٹر کا ترجمہ ہوتا ہے ڈرنا، جی ہاں، پھر اب یہاں پر اللہ حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حکم دے رہے ہیں، پھر واؤنون تم سب، با ڈرو، پھر تم سب ڈرو، کس سے، یا صرف مجھ سے، صرف مجھ سے، ناٹ مجھ سے، صرف مجھ سے، کیونکہ ہمارے پاس ڈرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، پھر واؤنون سب، با ڈرو، یا صرف مجھ سے، فرحبون، پھر واؤنون سب، با ڈرو، اب دیکھیں ہم نے پڑھا ہے اونا اینا، مطلب پلورل کے لیے، اونا اینا اور واو الف اور واو پلورل کے لیے آتا ہے، جب بھی یہ اونا اینا یا اونا کے نیچے زیر آ جائے، اونا نہیں دکھ رہا ہے نا، اونی دکھ رہا ہے، تو نیچے اگر زیر آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے،
زیر کا ترجمہ ہوگا مجھ سے. اصل میں یہاں پر نون کے ساتھ یا تھا لیکن وہ یا ڈراپ ہو گیا تو کیا صرف زیر رہ گیا انڈیکیشن کے لیے کہ یہاں پر یا بھی ہوا کرتا تھا کبھی کسی زمانے میں. ٹھیک ہے, تو یا جو ہے اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا لگا دیا, زیر لگا دیا. تو اکثر جگہ پر جب اینڈ میں بالکل زیر آئے گا اونا کے نیچے تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, مجھ سے یا میرے یا مجھ سے. ٹھیک ہے, تو زیر کا ترجمہ ہے مجھ سے. اور یا صرف یا مجھ سے یا میری یا مجھ سے, صرف مجھ سے یا مجھی سے, صرف مجھ سے یا میری ہی, ہاں مجھ سے ہی. پھر واو نون سب رہبا ڈرو نی مجھ سے. بار بار اللہ نے اس چیز کو ایمفسس کیا کہ یا مجھ سے ڈرو, نی مجھ سے, مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. ٹھیک ہے, تو 3 حکم دیے. پہلا میری نعمتوں کو یاد کرو, دوسرا میرے وعدے کو وفا کرو, میں وعدے کو وفا کروں گا, تیسرا صرف مجھ سے ڈرو. 3 حکم دے دیے ایک آیت میں. اب غور سے دیکھیں, یا اے بنی اسرائیل, بنی اولاد اسرائیل یعقوب, اے اولاد یعقوب. یا ہم ایک ساتھ پڑھیں گے بنی اسرائیل کو, بنی اسرائیل ایک ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یا اے بنی اسرائیل اذکرو, واو الف تم سب, ذکرہ ذکر کرو یعنی یاد کرو, نعمت یا میری نعمت کو, التی وہ نعمت جو, انعمتو انعما انعام کی, تو میں نے, علا پر کم تم پر, اور واو الف تم سب, اوفی وفا کرو پورا کرو, بی عہدی یا میرے عہد وعدے, بی کو میرے وعدے کو, میرے عہد کو, اوفی الف یتان کا الف الف میں, وفا کروں گا پورا کروں گا, بیاہدی کم تمہارے عہد وعدے, بی کو تمہارے وعدے کو, اور یا صرف یا مجھ سے, صرف مجھ سے, پھر واو نون سب رہبا ڈرو, نی مجھی سے, صرف مجھی سے تم سب ڈرو. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت, وہ جو میں نے انعام کی تم پر, اور تم سب وفا کرو میرے وعدے کو, یعنی پورا کرو تم سب میرے وعدے کو, میں پورا کروں گا وفا کروں گا تمہارے وعدے کو, اور صرف مجھ سے پھر تم سب ڈرو, نی مجھ سے, مجھے سے ڈرو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. تو یاد کرنے سے کیا ملے گا, یاد کرنے مطلب کیا, ایگزیکٹلی شکر ادا کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے نعمتیں اس لیے دی ہیں اور اس کی یاد دہانی اس لیے کروا رہے ہیں کہ جسٹ ریمبر مائی فیورز. اللہ نے جو تم کو دیا ہے ذرا اس کو غور تو کرو, اس کے اوپر غور و فکر تو کرو, اس کو یاد تو کرو. اگر یاد کرو گے تبھی تو شکر ادا کرو گے. ہم کیا کرتے ہیں, احسان لیتے ہیں, کسی کے اوپر کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں, کوئی کر دیتا ہے اس کو نہیں یاد رکھتے, اس کو بھول جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم جو بھلکڑ ہوتے ہیں نا احسان کے معاملے میں, اللہ کے احسانوں کے معاملے میں ہوتے ہیں, ہے نا. اللہ نے کتنے فیورز کیے نا, کتنے احسان, یعنی اگر بندہ گننے بیٹھ جائے نا احسان تو گن نہیں پائے گا, اتنے احسان ہیں اپنے رب کے. یعنی جو ہم سانس لے رہے ہیں یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں, جو سکون کی سانس لے رہے ہیں, سب اللہ کے احسانات ہیں, لیکن ہم یاد نہیں کرتے. اللہ نے کہا ذرا یاد تو کرو میرے فیور, میری نعمتوں کو, میرے احسانوں کو. جب یاد کرو گے تب شکر گزاری کرو گے, جب تمہارے اندر عبادت کا مادہ پیدا ہوگا, جب تمہارے اندر فرما برداری کا مادہ پیدا ہوگا. جب کسی کا احسان یاد رہتا ہے تو اس کے لیے انسان ہمبل ہو جاتا ہے, اس کے لیے عاجز ہو جاتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا اے بنی اسرائیل یاد تو کرو میری نعمتیں, میں نے کیا کیا تم کو دیا ہے, اور تم مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو, میں تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا. یعنی تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا, ایک تو عالم ارواح کی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, الست بربکم, تو ہم نے کیا کہا تھا, قالوا بلا وشہدنا, اے رب تو ہمارا رب ہے, ہم تو اس کی کیا دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ رہا وعدہ. پھر ہم نے کہا تھا ہم نمازوں میں اپنے وعدے ریپیٹ کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر تم نے جتنے بھی وعدے کیے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں یہ فیور دے دے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, تو جتنے تم نے وعدے مجھ سے کیے ہیں وہ تم پورے کر. یعنی
میں نے جو تم سے وعدہ لیا ہے میں وہ پورا کروں گا. ہم آپس میں ایک دوسرے کو لے کر چلیں. یعنی میں نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تم میری بات کو مان لو گے, جب تم ہدایت پر آ جاؤ گے, پڑھا تھا نا ہم نے, ولا اور کیا آیا تھا, یاتینکم ہدن, آئے گی تمہارے پاس, ضرور آئے گی تمہارے پاس ہدایت. وَإِمَّا یاتینکم ہدن, تو کیا کرنا تم, پیروی کرنا اس ہدایت کی. اور جو پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کل ہی کی بات ہے نا, کہ کئی بہت پرانی بات کہہ دی ہم نے. چلیں ٹھیک ہے, الحمدللہ, یاد ہے نا. ہاں تو اللہ رب یہیں پہ لکھی ہوئی ہے, چلیں ماشاء اللہ, اللہ مزید فزید. فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ہُدًى, کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی, تم اس کی پیروی کرتے رہنا. میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا, میں خوف ختم کر دوں گا, میں غم ختم کر دوں گا, میں یقیناً ایسا کروں گا. تم کر کے تو دیکھو, تم آزما کے تو دیکھو. تم اپنے رب کو آزماتے ہو, بندے اپنے رب کو آزمانے کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ آزمائش لینے کا کام اللہ کا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے وعدے پورے کرو, میں تمہارے وعدے پورے کروں گا. اور شروع دن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جو وعدے کیے, ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس نے یہ کر لیا, یہ کر لیا, اس نے نماز پڑھ لی, اس نے تمام کتابوں پر ایمان لے آیا, زکات دے دی, اس نے آخرت پر یقین کر لیا, اللہ نے اس کو فلاح دے دی, اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. یہ اللہ کی طرف کا وعدہ ہے. بندہ اپنی طرف کا کام کرے اور اللہ اپنی طرف کا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم میرے کام کرو, میرے کام میں لگ جاؤ, میں تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہوں. یہ حدیث کا مفہوم ہے نا, کہ جو بندہ میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں کو بنا دیتا ہوں, میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں, پھر اس کو اپنے کاموں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میں اس کے سارے کام آسان کرتا چلا جاؤں گا. تو یہاں پر اچھا, یہ اللہ کے جو کام ہے اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, فائدہ تو ہمیں ہی ہے نا. اللہ کے کام تو اللہ کہتا ہے میرے ہیں, لیکن وہ اس کے اصل بات ہے وہ ہمارے ہی کام ہے جو اللہ ہم ہی سے کروانا چاہتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بڑے بڑے ریوارڈز رکھ دیے ہیں, مسکرانے پر تک ریوارڈ رکھ دیا ہے نا, ہے نا. الحمدللہ. چلیں, تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو. ہاں بالکل, ہاں ماشاء اللہ, الحمدللہ. تو یہ صدقہ آپ نے صدقہ کر دیا, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. تم جنت والے کام کرو, میں جنت تم کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, پھر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور ڈرنا تو صرف مجھ سے ڈرنا, یہ نہیں کہ یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہیں گے. سب سے دا ٹیگ لائن, لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے نا, اس نے انسان کی مٹی پلیت کر کے رکھی ہوئی ہے. غلط اچھے کام سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ اپنے بچیوں کے نکاح میں وہ چیزیں جو پاکستانی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ہم ہال میں شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ہم 100 لوگوں کی بجائے 200 کو نہیں بلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو ہم غلط کاموں میں, ہاں چلیں آپ اچھے کاموں کی جو بات کر رہے ہیں اس میں تو ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن لوگوں کی تب بھی ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے, چاہے آپ نیک کام کریں چاہے برے کام کریں. ہاں, اگر ہمیں لوگوں کی فکر ہو گئی نا جس دن سے, تو پھر وہ معاملات پھر ہم نے لوگوں کو سپرد کر دیے, ہم نے اللہ سے ریوارڈ نہیں چاہیے ہمیں پھر. ہاں, صرف اللہ سے ڈرنا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو کہ میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. اب وہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, ٹھیک ہے, میری کمیونٹی کیا کہے گی, میرے باپ دادا کی رسمیں کیا کہیں گی, میرا یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, تو وہ تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے رہ گئے تو یقین کریں ہم صرف اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اپنے آپ کو شرک اور بدعت اسی لیے شروع ہوتی ہے. ہاں, ہم جہالت میں وہ چیزیں کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں کیا بن جاتی ہیں, آگے جا کر لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں. اب ایک ابھی تو یہ کیا ہے, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا سارا کچھ, ابھی جو اتنا پیسہ اٹھانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا, یہ سارے ٹرینڈ میں چل رہی ہیں ساری چیزیں. برتھ ڈیز کرنا تو اتنی دھوم دھام سے کرنا, کل ہی کسی نے بتایا تھا ہمیں کہ ابھی وہ ان کے شاید کہ وہاں پر جو فلڈز آئے ہوئے ہیں اور وہیں پر ایک شخص نے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کی ہے میں بھی, تو اس نے اراؤنڈ 2 کروڑ روپیہ اس میں لگایا ہے صرف برتھ ڈے میں. امیجن, اور مسلمان ہے اور وہیں پر فلڈز آئے ہوئے ہیں.
ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سینسز کہاں غائب ہوئے ہیں, کہ ہم وہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تڑپ رہے ہیں. اگر وہ 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ کی برتھ ڈے کر لیتا ہے, 1 کروڑ اگر لوگوں پر لگا دیتا ہے, امیجن وہ کتنی نیکیاں کما لیتا, اور کیا کر لے, کیا کیا. وہ تو ایک دن کی ہوگی ہے, جو بھی اس نے منایا ہوگا, ہدایت نہیں تھی. اللہ اکبر. تو ہم جو ہے نا, ہم سمجھ نہیں رہے, بس اندھا دھن اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں, اور کس کی کر رہے ہیں یہ بھی نہیں. وہ جو اللہ نے کہہ دیا نا بنی اسرائیل کے بارے میں, ہم انہی کی تقلید کر رہے ہیں, ہے نا. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, تمہیں کیوں دوسروں کا ڈر پڑا ہوا ہے؟ تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہوتا کیا؟ تمہیں تمہارے رب سے ڈر نہیں لگتا ہے کیا؟ کیا تمہارا رب تمہارے کام نہیں بنا سکتا؟ تمہیں کیا ڈاؤٹ ہے اپنے رب کی قدرت پر, اس کے علم پر, اس کی حکمتوں پر؟ تمہیں ڈاؤٹ ہوگا جبھی تو تم لوگوں کے فکر میں پڑے ہو اور اللہ کی فکر نہیں کرتے. شک ہی ہو گیا نا اس ایک طریقے سے, کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے معاشرے میں. لیکن تمہیں یہ نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت تو اللہ دیتا ہے. یہ تمہارا یعنی عقیدہ کمزور پڑ گیا اس معاملے میں, کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں عزت تو تمہارا رب نہیں بلکہ سوسائٹی والے دیں گے. حالانکہ لوگ اتنا خرچ کر کے بھی بے عزت ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ نہیں خرچ کر کے بھی عزت پا جاتے ہیں. عزتیں تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کلیئر کر دیا کہ ڈرنا تو صرف مجھ سے ڈرنا. اور جب یہ عقیدہ درست ہو گیا نا اللہ کے ڈر کا, اللہ کے خوف کا, تو پھر ہم تنہائی میں بھی گناہ سے بچ جائیں گے. کیونکہ ہمیں ڈر کس کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا. یہ میں موبائل میں کیا دیکھ رہی ہوں, دوسرا نہیں دیکھ لے, لیکن اللہ دیکھ لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی عقیدہ کس کے اوپر ہے؟ شفٹ ہو گیا بندوں پر. بندے دیکھیں گے تو میں گناہ گار ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے چاہے گناہ کرتے چلے جاؤں. یہی ہو گیا نا ہمارا کانسیپٹ. تو کیا کس کا بن گئے ہم؟ بندوں کے بندے بن کر بیٹھ گئے, اللہ کے بندے نہیں بن رہے ہم. تو یعنی خلوت میں بھی گناہ سے بچنے کے لیے یہ اکسیر نسخہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا جائے. تو بندہ اکیلے میں بھی کبھی گناہ کرتے, اس کے جو ہاتھ پیر ہیں نا وہ لرز جائیں گے, وہ ڈر جائے گا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, چل. ہاں جی, یوسف علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم نیو سرے سے کر رہے ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تھے خلوت میں, ان کے پاس ساری اپورچونٹیز تھی گناہ کرنے کی, لیکن انہوں نے اپنے رب کا تقوی, اپنے رب کا خوف اختیار کیا, اور وہ اتنے بڑے گناہ سے بچ گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے درجات بلند فرما دی. ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے, انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو نعمت یا میری نعمت, التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی, علی پر تم پر, اور تم سب وفا کرو, پورا کرو, بعہدی میرے عہد کو, میرے وعدے کو, اوفی میں پورا کروں گا, بعہدکم تمہارے وعدے کو, وإیایا اور صرف مجھ سے, پھر تم سب ڈرو, رہبا صرف تم مجھی سے ڈرو, یعنی مجھ سے اور مجھی سے ڈرو. چل ٹھیک ہے, مناز ریپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 41. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشکروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. اور آمینو, واولف تم سب, آمینو, دیکھیں آمینو میم کے نیچے زیر آ رہا ہے, ویری گڈ, دیکھیں کتنا اسمارٹ ہو گئے ماشاءاللہ سارے. اور واولف تم سب, آمینو میم کے نیچے زیر آئے گا تو حکم ہو جائے گا, اور میم کے اوپر زبر آئے گا تو پاسٹ ٹینس ہو جائے گا, فعل ماضی ہو جائے گا. آمنو وہ سب ایمان لائے, لیکن آمینو آئے گا میم کے نیچے زیر, تم سب ایمان لاؤ, حکم دیا اللہ نے. اور واولف تم سب آمن ایمان لاؤ, بیما بی پر, ما جو, پر جو یعنی اس پر جو, اور واولف تم سب آمن ایمان لاؤ, بی پر ما جو. ماں کے کتنے ترجمے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ کیا جو نہیں, کیا جو نہیں, کس کا ترجمہ ہے یہ؟ ماں کا ترجمہ. گڈ. تو یہاں پر کون سا ترجمہ آ رہا ہے؟ جو.
اور واؤ تم سب آمین ایمان لاؤ بی پر ما جو اس پر جو انزلتو. اب دیکھیں یہ انزلا نون زا لام نزل. نزل مطلب نازل کرنا اوپر سے اتارنا. انعمتو آیا بھی اس سے سیم پیٹرن پر آ رہا ہے انزلتو. انعمتو میں نے انعام کیا تو انزلتو کیا ہوگا میں نے نازل کیا میں نے اتارا. انزلا نازل کیا تو میں نے. اچھا یہ انعمتو ہے میں نے انعام کیا. انزلتو میں نے نازل کیا. اگر یہ ہوتا انزلتا انزلتا ہاں آپ ایک مرد نے نازل کیا. انزلت اس عورت نے نازل کیا. انزلتی آپ ایک عورت نے نازل کیا. رائٹ ماشاءاللہ. اور واولف تم سب آمین ایمان لاؤ بی پر ما جو انزل نازل کیا. یہ الف ایکسٹرا الف ہے ٹھیک ہے یہ پاسٹ ٹینس ہی ہے. نون زا لام نزل کا مطلب نازل کرنا اتارنا. تو میں نے اتارا. عربی میں تو کا مطلب کیا ہوگا میں. انزلہ نازل کیا یا اتارا. تو میں نے اتارا یا نازل کیا. مصدقا لما معکم مصدقا سواد دال قاف. صدقہ مطلب سچ سچ. مصدق کا مطلب ہوتا ہے سچا ثابت کرنے میم والا. تو میم کا ترجمہ والا بھی ہوتا ہے. سچا ثابت کرنے والا یعنی کنفرم کرنے والا تصدیق کرنے والا. کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. سچا ثابت کرنے والا کنفرم کرنے والا. اچھی اردو میں کہیں گے تصدیق کرنے والا. نہیں تصدیق کرنے والا. ہاں تو سچا ثابت کرنے والا اچھی اردو میں آپ کیا کہیں گے تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے تو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں. سچا ثابت کرنے والا ایزی ورڈ ہے اور اگر آپ نے اچھے سے اردو یاد رکھنی ہے تو تصدیق کرنے والا. کون تصدیق کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے جو کتاب اتاری ہے. اور تم سب آمین ایمان لاؤ بی پر ما جو اس پر جو انزلہ نازل کیا. تو میں نے جو نازل کیا اس کے اوپر ایمان لاؤ. یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی. ٹھیک ہے اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب قرآن کریم پر بھی تو ایمان لاؤ. میں نے جو نازل کیا ہے قرآن اس پر بھی تم سب ایمان لاؤ. اور واولف تم سب آمین ایمان لاؤ بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا تو میں نے یعنی قرآن کریم. مصدقاً تصدیق کرنے والا یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ کنفرم کرتا ہے یہ سچا ثابت کرتا ہے. کس چیز کو سچا کرتا ہے ثابت لما معکم لیے یتان سوری حرف جر کا لیے ہے یعنی لیے. ما جو اس کے لیے جو یعنی اس کو جو. لیے ما جو اس کے لیے جو. معکم ساتھ مع ورڈ آیا تھا پہلے کہاں آیا تھا ہاں جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ مسجد قدر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے مطلب ایمان والوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہاں تو مع کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ ود. مع ساتھ تم سب کے ساتھ ہے. لیے ما جو اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ کیا ہے یہودیوں کے پاس کیا تھی تورات تھی انجیل تھی زبور تھی. یہ 3 کتابیں تھی نا مطلب بنی اسرائیل کے پاس. تو بنی اسرائیل کی پوری نسل کے پاس 3 نبی آئے مین. تو وہ 3 کتابیں ان کے پاس تھی اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے پیمفلیٹس بکلیٹس اور بھی آئی تھی. لیکن 4 کتابوں کا ذکر بہت کلیئرلی ملتا ہے نا. سب کو پتا ہے نا وہ 4 کتابیں کون سی ہیں تورات زبور انجیل قرآن. تورات کس پر ہے موسیٰ علیہ السلام پر. زبور داؤد علیہ السلام پر. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں لاسٹ والی کتاب قرآن کریم یہ جو ہے قرآن یہ جو تمہارے ساتھ ہے تورات زبور انجیل ان کی کنفرمیشن کرتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. اب وہ تصدیق کیسے کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ قرآن کریم میں ہم پچھلی کتابوں کا ذکر پڑھتے ہیں نا. کبھی زبور کا ذکر آتا ہے کبھی تورات کا ذکر آتا ہے کبھی انجیل کا ذکر آتا ہے. جس طرح سے قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے پچھلی کتابوں کا اسی طرح سے پچھلی کتابوں میں بھی قرآن کا ذکر آ گیا تھا. کیونکہ ساری کتابیں اللہ کی جانب سے تو اللہ نے ساری کتابوں کو ایک دوسرے کا سپورٹیو بنایا تھا کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو کہیں گے کانٹریری نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کی سپورٹیو ہے. اور واولف تم سب آمین ایمان لاؤ بی پر ما جو اس پر جو یعنی قرآن کریم انزلہ نازل کیا تو میں نے
مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لی لیے ما جو اس کے لیے جو یا اس کو جو مع ساتھ ہے کم تمہارے ساتھ ہے، ولا تشترو ہے نا، نہیں کہاں چلے گئے ہم، نہیں ہم ہاں ہاں رائٹ، و اور لا نہیں، و اور لا نہیں، تکونو تا تم، یا تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف سب، تم سب، کونو کاف واو نون، کونا کا ترجمہ ہونا بھی ہوتا ہے تھا بھی ہوتا ہے اور ہے بھی ہوتا ہے، تینوں ہوتے ہیں، یہاں پر کیا ہونا ہے، ہونا ترجمہ ہوگا، و اور لا نہیں، تا تم واو الف سب کونو ہو جاؤ، اور نہیں تم سب ہو جاؤ، اولا کافرن، اول، اول کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلا، فرسٹ، ہم کہتے ہیں نا بچہ اول آیا ہے، مطلب کیا آیا ہے، کلاس میں فرسٹ آیا ہے، تو اول کا مطلب ہے فرسٹ، اولا پہلے، کافرن کافر فائل پیٹرن پر ہے، انکار کرنے والے، ٹھیک ہے، اور لا نہیں، تا تم واو الف سب کونو ہو جانا، کیونکہ بہت ساروں کے بارے میں نا تو ہم والے کہیں گے، ہے ترجمہ والا ہی، ٹھیک ہے، اور لا نہیں، تا تم واو الف سب کونو ہو جانا، اور نہیں تم سب ہو جانا، اولا سب سے پہلے، اول یعنی فرسٹ، کافر انکار کرنے والے، بھی اور ہی دونوں کا الگ کر دیں گے، بھی کا ترجمہ ہے کا، اور ہی یعنی اس کا انکار کرنے والے نہ ہو جانا، کس کے، قرآن کریم کے، تم قرآن کریم کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جانا، حالانکہ تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس تو کتابیں ہیں، تو اللہ نے کیا کہا، اور تم سب ایمان لاؤ، میم کے نیچے زیر ہے اس لیے ایمان لاؤ، اس پر جو، بی پر ما جو اس پر جو، انزلہ نازل کیا تو میں نے، مصدقن صدقہ تصدیق کرنے میم والا، سچا ثابت کرنے میم والا، لیے ما جو اس کے لیے جو معاکم تمہارے ساتھ ہے، اور لا نہیں، تا تم واو الف سب کونو ہو جانا، اولا سب سے پہلے، کافرین انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، بھی اس کا یعنی قرآن کریم کا، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور لا نہیں، تا تم، یا تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف سب، اور نہیں تم سب، شین را یا، اس کے روٹ لیٹر ہیں شین را یا، تا ایکسٹرا ہے اور یا یہاں سے ڈراپ ہو گیا، یا کیوں ڈراپ ہوا، ویک لیٹر ہونے کی وجہ سے، حرف علت ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس طرح ورڈ پڑھ لیا ہے، ہاں، گمراہی اور ہدایت کا سودا ہم نے پڑھا تھا، تو 3 ترجمے ہوتے ہیں اس طرح کے، خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، سودا کرنا بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت، وہ دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور لا نہیں، تا تم واو الف سب شا را یا، سودا کرو، ٹھیک ہے، سیف سائٹ کے لیے ہم سودا کرو ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا بیچنا یا خریدنا تو آپ کیا ترجمہ کریں گے، سودا کرنا، کیونکہ ایک چیز جب بیچی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے نا بدلے میں، تو سودا کرنا، آپ سودا لینے جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، تو ایک چیز دی جا رہی ہے تو ایک چیز مل رہی ہے، تو سمپل ترجمہ ہے سودا کرنا، آپ کو دیکھیں ابھی سمجھ آ جائے گا کہ خریدنا ہے یا بیچنا ہے، اور لا نہیں، تا تم واو الف سب شا را یا، سودا کرو، بی آیاتی، بی آیات اور یا، 3 ورڈ ہیں، بی آیات اور یا، بی کا مطلب ہے کا، آیت کا پلورل ہے آیات، آتن اور آتی آ رہا ہے، آتن آتن یا پھر آتو آتی، تو بہت ساری ہو گئی نا، آیتوں کا، کس کی آیتوں کا، یا میری آیتوں کا سودا کرو، اور نہیں تم سب سودا کرو، بی آیاتی، بی کا آیات آیت، یا میری آیتوں کا، ثمنن قلیلا، ثمن، س میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے، س میم نون، ثمن، ثمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، پرائز، ثمن مطلب قیمت، پرائز، ٹھیک ہے، اور اگر یہ س کی بجائے سین سے آئے گا نا، سین سے، سیٹی والا سین، ثمن کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، موٹا، تو اس لیے پروننسیشن پراپر ہونا چاہیے، سین میم نون آئے گا تو ثمن کا مطلب ہوگا موٹا، اور سب، ثمن کا مطلب ہوگا پرائز، تو ہم نام رکھتے ہیں نا سمینا، ہم پڑھتے ہیں سمینا موٹی، حالانکہ وہ کیا، سمینا قیمتی، پرائز والی، ٹھیک ہے، چلیں سین سے لکھتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں وہ نہیں نہ، ہاں، تو یہ خیر وہ اردو اوریجن کا ہوگا، یہ پھر عربک اوریجن کا نہیں ہے،
عربک اوریجن کا ہوگا تو سین سے آئے گا تو موٹا اور سا سے آئے گا تو, کیونکہ بہت سارے نام ہمارے پاس عربک اوریجن کے نہیں ہیں, ہم لوگ انڈین اور پاکستانی والے نام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. بی آیاتی میری آیتوں کو, سمنن قیمت, قلیلن قاف لام لام, روٹ لیٹر اس کے قاف لام لام, قاف لام لام. قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا, اردو میں اچھی اردو میں کہتے ہیں نا قلیل تھوڑا, تھوڑی قیمت پر. ہاں بیچو کا ترجمہ آ گیا نا, کیسے پتا چلا؟ آیتیں بیچی, قیمت وصول کی, قیمت لے رہے ہیں نا, تو یعنی کچھ بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو تشترو میں سودا کی جگہ آپ بیچنے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وا اور, لا نہیں, تا تم, واول سب, شرا یا بیچو, بی آیاتی میری آیتوں کو, بی کو آیات آیات یا میری آیتوں کو, سمنن قیمت, قلیلن تھوڑی قیمت پر. اب یہ جو سمنن قلیلن ہے موصوف صفت ہے نا, ہاں موصوف صفت ہے, یعنی کہ پرائز کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے, اس کا ایڈجیکٹو بتایا جا رہا ہے, اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ قیمت پر مت بیچو. کیسی قیمت؟ تھوڑی قیمت. تو تھوڑی کیا ہے؟ اس سمن کا ایڈجیکٹو ہے, کوالٹی ہے. تو ہمیشہ جب موصوف اور صفت ہوگا تو صفت کو پہلے پڑھیں گے. موصوف صفت سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایگزامپل دے. گوری لڑکی, خوبصورت لڑکی, اچھی کار, تو آپ اچھی پہلے کہتے ہیں نا, پھر کار کہتے ہیں. گوری پہلے کہتے ہیں, پھر لڑکی کہتے ہیں. تو گوری جو ہے اس کی صفت ہے نا, وہ لڑکی تو ہے, گوری ہے. چھوٹا بچہ, تو بچہ ہے لیکن کیسا ہے؟ چھوٹا ہے. تو آپ نے اس کی صفت پہلے پڑھی, پھر اس کے بارے میں بتایا, ٹھیک ہے. تو صفت عربی زبان میں بعد میں لکھی جاتی ہے, بچہ چھوٹا, لڑکی گوری, لیکن ہم پڑھیں گے اردو میں تو ہم اپنی زبان کے مطابق پڑھیں گے. تو قلیلن پہلے پڑھ لیں, سمنن بعد میں پڑھیں. تھوڑی قیمت پر کیا نہ کرو, تھوڑی قیمت پر میری آیتیں مت بیچو. قلیلن تھوڑی قیمت پر. یا فتقونی سیم ہے, فرحبون کی جگہ فتقونی آ رہا ہے. اور یا صرف, یا مجھ سے, صرف مجھ سے, فتقونی پھر, تا تم, واو نون سب, نون کے نیچے زیر آ رہا ہے, نی مجھ سے, واو قاف یا, اس کے روٹ لیٹر ہے واو قاف یا. وقا مطلب تقوا, تقوا مطلب پرہیزگاری یعنی ڈرنا. پھر تم سب, پھر تم سب, اتقو ڈرو, نی مجھ سے, صرف مجھ سے ہی تم سب تقوا رکھو. تقوا کہا جاتا ہے اللہ کا ایسا خوف, رہبا اینی خوف, کوئی بھی خوف, لیکن تقوی کا مطلب ہے ایسا خوف, ہاں جو اللہ کا ایسا خوف جو بندے کو گناہ سے روک دے, اس کو کہا جاتا ہے تقوا. ایسا خوف جو بندے کو گناہ سے روک دے. دیکھیں کچھ بچوں کو نا اپنے ڈیڈی کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے, تو ڈیڈی کے سامنے کچھ نہیں کرتے, ممی کے سامنے چاہے جو کر لیں, کرتے ہیں نا, ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ تقوا, ڈر ہے, اسی لیے غلط کام نہیں کریں گے ڈیڈی کا, ڈیڈی کے سامنے نہیں کریں گے, ممی کے سامنے چاہے پورا گھر سر پہ اٹھا لے, ہے نا. تو تقوا کہا جاتا ہے ایسے خوف کو جو انسان کو گناہ یا غلط کام سے روکے, ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو ہے نا, الحمدللہ, یہ پازیٹیو خوف ہے. اور یا صرف, یا مجھ سے, فتقونی پھر, واؤ تم سب, اتقو ڈرو, تقوا رکھو, نی مجھی سے, نون کے نیچے پھر سے زیر آ رہا ہے, صرف مجھ ہی سے تم سب ڈرو, میرا ہی تقوا رکھو, یعنی اکیلے میں بھی ہو تو گناہ مت کرو, ٹھیک ہے. چلیں, اور واولف تم سب آمن ایمان لاؤ, بھی پر ما جو, اس پر جو, انزلہ نازل کیا تو میں نے, یعنی کہ میں نے اتارا قرآن کریم, مصدقاً تصدیق کرنے والا, کنفرم کرنے والا, سچا ثابت کرنے والا ہے, لیے ما جو, اس کو جو, اس کے لیے جو, یعنی اس کو جو, مع ساتھ ہے تم تمہارے, یعنی تورات زبور انجیل, اس کو کنفرم کرتا ہے قرآن. ولا تکونو, اور لا نہیں, تا تم واولف سب, کونو ہو جانا, اولا سب سے پہلے, کافرین انکار کرنے والے, کفر کرنے والے, بھی اس کا, بھی کا ہی اس, الٹا پڑھ رہے کیونکہ بھی حرف جر ہے, اس کا انکار کرنے والے, کفر کرنے والے نہ ہو جانا سب سے پہلے. اور لا نہیں, تا تم واولف سب, اشترا بیچو یا سودا کرو, بھی آیاتی یا میری آیات, آیات بھی کو, میری آیتوں کو, سمنن قیمت, قلیلن تھوڑی, تھوڑی قیمت پر. اور یا صرف, یا مجھ سے, فتقونی پھر, واؤ تم سب, اتقو ڈرو, نی مجھی سے, ٹھیک ہے. اور تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے, تصدیق کرنے والا ہے, کنفرم کرنے والا ہے, سچا ثابت کرنے والا ہے, اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے,
اور نہیں تم سب ہو جانا سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا، اور نہیں تم سب بیچ دو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر، اور صرف مجھ سے، پھر تم سب مجھی سے ڈرو. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کہا؟ دیکھیں اللہ نے جن لوگوں کو تورات، زبور، انجیل جو بھی دی تھی، تینوں کتابیں، ان تک حق پہنچ چکا تھا. جو لوگ ماننے والے ہیں تورات کے، زبور کے، انجیل کے، ان تک حق آ گیا ہے نا. اب جب حق آیا تو ان کی کتابوں میں قرآن کا بھی ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تو دلیلیں موجود ہیں، تمہارے پاس تو ہر چیز پہلے سے موجود ہے. ہاں اگر مشرکان مکہ کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، تو الگ بات ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن تمہارے پاس تو کتابیں موجود ہے. تمہیں پتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا، تمہیں پتا ہے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا نبوت کے لیے. تو سارا کچھ پتا ہونے کے بعد کہ یہی اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے اور اپنا نبی بنا لیتا ہے. پھر تم سب کچھ جانتے بوجھتے اگر انکار کرتے ہو تو تم سے بڑا کافر تو کوئی ہے ہی نہیں کہ تم سب سے پہلے اس کا انکار کر رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا سب کچھ جانتے بوجھتے سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ ہو جانا. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ جو مدینہ تھا اس میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ہے نا، دو قبیلے تھے. ان سے یہودی بھی مدینہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے. یہودی کی جب بھی اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، تو یہ ان کو دھمکی دیتے تھے. یہودی تھوڑے بزدل ہوتے ہیں، یاد رکھیں. تو یہ انہوں نے مطلب یہ پیچھے پیچھے کرتے ہیں، کبھی بھی میدان میں، کھلے میدان میں نہیں اترتے یہ لوگ. تو یہ جب بھی ہوتا تھا نا کوئی بھی جھگڑا، تو یہ لوگ تو نکل آتے تھے اپنے سب لے لا کے، نیزے بھالے سب کچھ. لیکن یہ جو کہتے تھے ہاں ہاں چلو ہم دیکھ لیں گے، جب ہمارے نبی آئیں گے نا تب ہم تم کو مزہ چکھائیں گے، وہ جب آئیں گے نا تب ہم کیا کریں گے، تم سے جیت کر بتائیں گے. یہ ایسے ہی کہتے رہتے تھے. اوس اور خزرج والے پہلے ہی ایمان لے کر آ گئے جیسے ہی نبی کا مبعوث ہوئے ہیں. ان کو پتا تھا کہ نبی ایسے آنے والے ہیں اور ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے جن کے بارے میں بار بار ہمیں کیا کرتے ہیں، وارن کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیا ایمان لاتے؟ یہودی اس سے پہلے اوس اور خزرج والے ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ وہ نبی کا ذکر سن رکھا تھا اور سچا ایسا ہی ذکر سنا تھا جیسے وہ بیان کرتے تھے. وہ جیسے ہی آئے انہوں نے پہچانا اور وہ سب ایمان لے کر آ گئے. اور یہ جو تھے یہ اپنی ضد اور انا میں ہی پڑے رہ گئے کہ بھائی ہمارے اس میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، یہ تو ہماری کمیونٹی میں سے ہونے چاہیے تھا، یہ تو سردار ہونے چاہیے تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی مال و دولت نہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ اپنا جو پرسنل گرج تھا اس کی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے. تو یہ نہیں تھا کہ وہ پہچان نہیں رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کچھ پہچان چکے تھے وہ. لیکن یہ ہے نا کہ یہ کیوں لے کر آئے، یہ بولے گا نا حق تو میں نہیں مانوں گا. کچھ لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے نا، اگر اس نے کہا نا اس کی بات تو میں نہیں مانوں گی، باقی سارے لوگ جو بولتے رہیں گے تو میں مان لوں گی، لیکن یہ عورت کہہ رہی ہے نا تو نہیں مانوں گی. وہ چاہے حق کہہ رہی ہے لیکن میری دشمنی کس سے؟ اس عورت سے. اب اس عورت سے دشمنی ہے تو میں حق کو بھی کیا کر رہی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں. تو یہ ان کے اندر پنپ چکا تھا. اصل میں بات یوں ہوئی تھی نا کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے نا، تب اس سے پہلے وہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی نام کا. عبداللہ بن ابی کا کہا جاتا ہے اس کو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار. وہ اس کو لوگ کیا بنانے والے تھے، اوس اور خزرج والے اس کو اپنا لیڈر بنانے والے تھے، اس کو اپنا امام بنانے والے تھے. لیکن بات یوں ہوئی کہ اس کو امام بنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتا چل گیا. اب انہوں نے اس کو چھوڑا اور نبی کو اپنا امام بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ جو تھا اس کے دل میں جو ایک جلن اور حسد پیدا ہو گئی نا کہ میری پوسٹ، اس کو ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین لی. اسی لیے اس نے کیا کیا، فتنے برپا کیے، اس نے بہت ساری منافقتیں کی. تو اصل میں اس کا کیا تھا، پرسنل دشمنی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ خود بھی ایمان نہیں لاتا تھا اور جو اس کے سارے ماتحت تھے ان کو بھی اس نے روک رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو خیر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب کہ تمہارے پاس جو بھی ہے، تمہارے ساتھ جو بھی کتابیں ہیں، وہ میں نے اس کے بعد جو کتاب نازل کی ہے قرآن کریم، وہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اس میں تم موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ پاتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پاتے ہو، داؤد علیہ السلام کا بھی پاتے ہو. تو یہ کتاب تو تمہاری کتاب کو اور مضبوطی دے رہی ہے.
تم کو تو یہ عقل لگانی چاہیے تھا کہ ہماری تورات زبور انجیل کا تذکرہ تو قرآن میں بھی آ رہا ہے، تو تم کو تو سب سے پہلے بڑھ کر ایمان لانا چاہیے تھا. تو اللہ نے کیا ان کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے تم کافر نہ ہو جانا، لیکن انہوں نے وہی کیا. اور نہیں تم سب بیچ دو میری آیت کو تھوڑی قیمت پر. اب یہ کیا کرتے تھے کہ کسی کا فیصلہ ہونا ہے، یہ اسکالرس تھے نا، یا کتابوں کے علم جانتے تھے جو یہودی اسکالر، وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب ہے ایک امیر ہے، تو اس کو کیا کیا، غریب والے کے وہ کر دیا اور امیر کے حق میں وہ کر دیا، فیصلہ کر دیا. حالانکہ تورات کی آیتیں کچھ اور کہتی تھی، لیکن پیسوں کی خاطر، رشوتوں کی خاطر یہ کیا کرتے تھے، آیتوں کو چینج کر دیتے تھے. کہتے تھے نہیں نہیں یہ حکم صرف غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے الگ حکم ہے، سود ہم کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا تھا، ان کی جیبیں گرم ہوتی تھی، تو یہ اس حساب سے کتاب کو چینج کر دیتے تھے جس سے ان کے لیے آسانی، دنیا کی آسانی کا اسباب بنتے تھے. اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچ دو. تم دنیا میں جتنا کچھ بھی، پوری دنیا بھی کما لو گے نا اس کتاب کے ذریعے سے، بالآخر وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تم سے، تو تم آؤ گے اپنے رب کے پاس. تو کیا کرو، تم میرا ہی تقوی اختیار کرو. یعنی تھوڑی سی قیمت کی خاطر تم اللہ کی اتنی قیمتی آیتوں کو بیچ دیتے ہو. حیا کرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. کلیئر ہے، آیت سمجھ آ گئی ہے؟ چلو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، 2 لوگ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اب یہ سارے کس کو نصیحتیں دی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل کو. تو ہم بنی اسرائیل کا ہی سوچتے رہیں گے، ہے نا. یہ سب نصیحتیں بنی اسرائیل کے واسطے سے ہمیں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر بار بس یہی نہیں سوچنا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا آیت پورا کرو، انہوں نے نہیں کیا تو لعنت ہے ان پر. نہیں، یعنی ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، ہم نے بھی عہد پورا کرنا ہے، ہم نے بھی نعمتیں یاد کرنی ہے، ہم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے جو ساری چیزیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ساری نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور لا نہیں، تا کا ترجمہ یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف سب، لام با سین، لباسا، لباسا لباس، لباس پہنانا. ٹھیک ہے، اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، لباسا لباس پہناؤ. لباس پہنانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملا دینا یا کسی چیز کو خلط ملط کر دینا، ٹھیک ہے، مکس کر دینا، اور لبادہ اڑا دینا، ڈسگائز کر دینا، یہ سارے ترجمے ہوں گے. لباس پہناؤ بھی ابھی کریں گے تو آپ لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے گی. پہلے لباس پہناؤ سے ہی کرتے ہیں. اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، لباسا لباس پہناؤ، الحق بالباطل، الحق کا حق، سچ ہے نا، حق یعنی سچ، سچ کو، بالباطل بھی کا، الباطل باطل کا، جھوٹ کا، باطل یعنی جھوٹ، حق یعنی سچ. سچ کو باطل کا لباس مت پہناؤ، یعنی سچ اور جھوٹ کو ملاؤ نہیں، ہے نا. لباس پہنا دینا یعنی سچ کو جھوٹ میں ملا دیا. تو یہاں پر لبسا کا ترجمہ ملانا کر سکتے ہیں، ہاں ویری گڈ. اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، لبسا ملاؤ، الحق کا سچ کو، بالباطلی باطل کے ساتھ یا باطل میں، باطل اور حق کو، جھوٹ، ہاں جھوٹ کو نہ ملاؤ. ٹھیک ہے، اور نہیں تم سب ملاؤ حق اور حق کو باطل میں، یعنی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. اب دیکھیے یہاں پر جو ورڈ آ رہا تھا نا، لا، ولا تلبسو میں جو لا آ رہا ہے وہ لا اس کے لیے بھی ہے، تکتمو کے لیے بھی ہے وہ لا. ولا تکتمو اصل میں یہ ہے ولا تکتمو، ٹھیک ہے. تو وہ لا تلبسو، لا تکتمو دونوں ہے. لا پہلے لکھ دیا پھر آگے کی بات کر دی. ہم میتھس میں فارمولا کرتے ہیں نا، ایک لکھ دیتے ہیں پھر بریکٹ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ سارا ضرب دے دیتے ہیں، ویسے ہی ہے. تو لا ایک بار لکھ کر پھر آگے جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ لا ہے. ٹھیک ہے، اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، لبسا لباس پہناؤ، ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطلی باطل میں، یعنی سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو. ولا تکتمو، وہاں سے لا اٹھایا ہم نے شروع میں سے، اور لا نہیں، تکتمو، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف سب، کا تاما، کتما چھپانا. کہاں پڑھا تھا ہم نے، ہاں، جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ولا جو تم، اور ماں تبدون وما کنتم تکتمون،
جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. کس سے کہا تھا اللہ نے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کتما، ہاں جو تمہارے انٹینشنز ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کتما، وہ جو لفظ آیا تھا کتما کا مطلب چھپانا، ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل. اور تا تم واو الف سب کتما چھپاؤ. تو چھپاؤ یعنی لا تکتمو، اور نہیں تم سب چھپاؤ الحق کا، حق کو یعنی سچ کو. تو نہ ہی حق کو باطل میں ملاؤ اور نہ ہی پوری طرح سے حق کو چھپاؤ، دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور انتم کہاں سے آئے؟ انتم ڈیٹیچ پروناؤن ہے نا. انتا انتم، انتا تم، انتم تم سب، ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا تم، انتم تم سب، انا میں، نحنو ہم. گڈ. تو انتم کا مطلب تم سب، اور انتم تم سب، تعلمون یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون یعنی سب، عین لام میم علم رکھتے ہو. تم تو جانتے ہو، تم تو علم رکھتے ہو. علم رکھتے ہوئے بھی تم حق کو نہ چھپاؤ اور نہ ہی حق کو باطل میں ملاؤ. دونوں ہی چیزیں درست نہیں ہیں کہ آدھا حق آدھا باطل کر دیا یا پورا حق ہی چھپا لیا. ریسیپی میں کرتے ہیں نا، ٹماٹر کی بجائے کیا بتا دیں گے اس میں دہی ڈال دو، کھٹا ہی تو ہوئے گا نا دونوں سے. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا وہ ریسیپی، اس سے ٹماٹر وہ جو اس کا جو کلر آنا تھا وہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا، ملا جلا کے بتا دیا. اور ایک نے پوچھا ارے مجھے تو پکانا ہی نہیں آتا ہے تو مجھ سے مت پوچھو، ان سے جا کے پوچھو. تو یہ کیا ہو گیا، پوری طرح سے حق کو چھپا لینا. اب یہ حق کا مطلب یہ نہیں ریسیپی کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حق، ہم صرف ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یا تو ملانا بھی، مکسنگ بھی غلط ہے حق اور باطل کی، اور پوری طرح سے حق کو چھپانا بھی غلط ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں تم سب لباس پہناؤ حق و باطل کا یعنی ملاؤ. ولا اور لا نہیں تک تم ہوتا تم واو الف سب کا تما چھپاؤ الحق کا حق کو. وانتم اور تم سب تعلمون تم سب تو علم رکھتے ہو، تم سب تو جانتے ہو. یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپانا اور اس میں خلط ملط کرنا. آگے انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی کیا کیا سزائیں ہیں. ابھی یاد رکھیں کہ اس چیز سے اللہ نے یہاں پر روکا ہے کہ یہ مت کرو. اور تم سب علم رکھتے ہو، علم رکھتے ہوئے دونوں کام سے بچنا ہے. ایک مرتبہ ریپیٹ کریں گے اس کو، آیت کو. اور لا نہیں تا تم واو الف سب لبسا لباس پہناؤ الحق کا حق کو، بالباطل باطل کا یعنی کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ. ولا تک تم وہ جو لا ہے کے لیے بھی، اور لا نہیں تا تم کتما چھپاؤ واو الف تم سب، اور نہیں تم سب چھپاؤ الحق کا حق کو. اور انتم تم سب تعلمون تم سب تو علم رکھتے ہو، تم سب تو جانتے ہو. اور نہیں تم سب لباس پہناؤ یا ملاؤ حق کو باطل میں، اور نہیں تم سب چھپاؤ حق کو اور تم سب علم رکھتے ہو. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. سب کو آ گیا ہوگا شاید ترجمہ. ماشاءاللہ، اللہم زد وزد. لیکن ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں بیکاز وی آر ریکارڈنگ دا تھنگس. ٹھیک ہے. اور واو الف تم سب، قاف واو میم قوم قائم کرو، اور تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز. 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں اذان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ اور اب یہ سارے کمانڈ چل رہے ہیں نا، سارے حکم دیے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. اور بنی اسرائیل کو تو دیے گئے تھے لیکن یہ ہمارے لیے بھی سارے احکامات. اور واو الف تم سب اقیم، قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. کاف واو میم میں سے واو غائب ہو گیا. واو غائب نہیں ہوا ایکچولی، واو کی جگہ یا آ گیا بیکاز وہ واو ویک لیٹر ہے. اور اقیم واو الف تم سب اقیم قائم کرو الصلاۃ، صاد لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. صلاۃ یعنی نماز. اور یہ صلاۃ ورڈ کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے؟ فیمیل ہے. کیوں؟ بولتا آ رہا ہے اسی لیے فیمیل ورڈ ہے. اور واو الف تم سب اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور واو الف تم سب حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہے. عطا کرو دو، حمزہ تا یا میں سے یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے. کتنے ویک لیٹر ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف واو یا. الف واو یا 3 ویک لیٹر ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ بھی بدلتے ہیں اور کبھی کبھی ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں.
اور واولف تم سب عطا عطا کرو یعنی دو. الزکاتا زا کاف واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. زکات یعنی زکات. obligatory چیریٹی یعنی جو کمپلسری ہے صاحب استطاعت پر. اور واولف تم سب عطا کرو الزکاتا زکات. ورکعوا مع الراکعین اور واولف تم سب را کاف عین رکع رکوع کرو. اور واولف تم سب رکوع کرو مع ساتھ. الراقعین راقی فاعل پیٹرن پر ہے. راقعن فاعل راقی رکوع کرنے والا. اینا لگ گیا تو والے بہت سارے ہو گئے. رکوع کرنے والوں کے مع ساتھ تم سب کیا کرو رکوع کرو. اور واولف تم سب رکوع کرو مع ساتھ الراقعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور واولف تم سب اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز. اور واولف تم سب عطا کرو دو زکات. اور واولف تم سب رکوع کرو مع ساتھ راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ نے دو چیزیں بتائیں اور دونوں ہی بہت اہم ہیں. یعنی نماز اور زکات کا تذکرہ بہت جگہ پر قرآن کریم میں آپ کو ایک ساتھ ملے گا. نماز کیا کرتی ہے انسان کے روح کو پاک کرتی ہے اور زکات کیا کرتی ہے انسان کے مال کو پاک کرتی ہے. تو دونوں ہی پاکی کا سامان ہے. زکات کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے تزکیہ کرنا. زکات کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا تزکیہ کرنا. تزکیہ مطلب کسی چیز کو پیوریفائی کرنا پاک کر دینا اس کی نجاستیں اور گندگیاں نکال دینا. تو مال کی پاکی اور روح کی پاکی. اور کیا کرو ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اللہ کے سامنے ہمبل ہو جاؤ جھک جاؤ جیسے اللہ کے نیک بندے جھکا کرتے ہیں اس طرح سے جھک جاؤ. اچھا یہ جو یہود تھے نا انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے رکوع غائب کر دیا تھا. تو اللہ نے کیا کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی نماز وہ جو اپنی عبادت دیکھیں یہ مت سمجھے کہ نماز صرف ہمیں ملی ہے. نماز جو نام تھا صلاۃ وہ ہمیں ملا ہے لیکن عبادتیں پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. سب کے عبادتیں کرنے کے طریقے الگ الگ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری نماز جو جامع ترین نماز ہے جس کے اندر سجدہ رکوع قیام سب چیزیں آتی ہیں. تشہد آتا ہے. ہر پوزیشن جو آتی ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے کہ ہم کھڑے بھی اللہ کے لیے جھکتے بھی اللہ کے لیے ہیں بیٹھتے بھی اللہ کے لیے لیٹتے بھی اللہ کے لیے سجدہ بھی اللہ کے لیے. تو ساری پوزیشنز اس میں آ جاتی ہیں. یعنی وہ ایک جامع ترین کمپلیٹ ترین نماز جو ہے وہ ہمیں ملی. باقی سب کو کوئی حصہ ملا کوئی حصہ نہیں ملا. کوئی حصہ ایسا تھا کوئی بیٹھ کے کرتا ہے کوئی ایسے گھٹنوں کے بل کرسچنس کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ خالی گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں نیز پر. کچھ جو لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہو کر ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ جھکتے وکتے نہیں ہیں. تو یہود نہیں جھکتے. تو اللہ نے کہا جھکو بھی. یہی تو پتا چلتا ہے نا کہ تم اللہ کے سامنے جھک بھی رہے ہو کیا نہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوئی کہ ان لوگوں نے رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا تو اسی لیے اللہ نے کہا. اور دوسری بات رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے جماعت کی بات ہے نا. جماعت ہو گئی نا کہ جب ساتھ کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ کو اکٹھا ہونا پسند ہے. جماعت میں جڑ جانا اکٹھا ہو جانا پسند ہے. ٹھیک ہے. اور تم سب قائم کرو نماز اور تم سب عطا کرو دو زکات اور تم سب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کلیئر ہے آیت. چلیں ریپیٹ کریں جلدی سے. ہاں. اور تم سب دو زکات تم سب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اللہ مزید فضل. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نیکسٹ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. اب یہ بہت ڈرانے والی بات ہے جو اس میں آیت میں آ رہی ہے. یہ وہ والا ہے جو ہاں کیا حمزہ کے ساتھ آ سکتا ہے. حمزہ کے اوپر زبر آ سکتا ہے. الف کے اوپر زبر آ سکتا ہے یا الف کے اوپر حمزہ لکھ کر زبر آ سکتا ہے. تینوں طریقے سے کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا کیا. کیا تأمرون کیا تا یتان کا تا ہے تا یعنی تم واو نون سب تم سب امارا امر امر یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے. نہیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں. نہیں فرشتوں کے اس میں نہیں آیا تھا. یہ آیا تھا اللہ نے فرمایا تھا فاسدوں مفسدوں کے فاسقین کے بارے میں کہ وہ فاسق کیا ہیں اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جو رشتے جوڑے رکھنے کے لیے ہم نے کہا وہ رشتے داریاں توڑتے ہیں ہے نا. تو یہاں پر امر کا مطلب ہے حکم
امر کے اور کیا ترجمے بتائے تھے ہم نے؟ امر کا ترجمہ فیصلہ بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امر کا ترجمہ فیصلہ بھی ہوگا، حکم بھی ہوگا، یہاں پر حکم کا ترجمہ آ رہا ہے، کیا تا تم واؤ سب ہمارا حکم دیتے ہو، 3 ترجمے ہم نے آپ کو امر کے بتائے تھے، فیصلہ، میٹر، معاملہ، اور حکم، فیصلہ، معاملہ، حکم، تو یہاں پر حکم کا ترجمہ ہے، کیا تا تم واؤ سب ہمارا حکم دیتے ہو، الناس، کس کو؟ لوگوں کو، کیا تم سب حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبری، بی اور البری 2 الگ الگ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے، البر ال سے شروع ہو رہا ہے، اور بر با را را اس کے روٹ لیٹر ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، با را را بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور بی کا ترجمہ یہاں پر ہو جائے گا کا، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبری، نیکی کا، یعنی تم لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور یتان کا تا ہے تا تم، واو نون سب، تم سب، نون سین یا، اس کے روٹ لیٹر ہے نون سین یا، نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ، اور تا تم واو نون سب نصیب بھول جاتے ہو، یا ڈراپ ہو گیا ویک ہونے کی وجہ سے، اور تم سب بھول جاتے ہو انفسکم، انفس نفس کا پلورل ہے، نفس یعنی ایک جان، انفس یعنی جانو، کم تمہاری، تمہاری جانوں کو تم بھول جاتے ہو، یعنی تمہارے اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، یہ وہی جو اردو کا محاورہ ہے نا، دوسروں کو نصیحت خود کو فصیحت، یعنی خود عمل نہیں کریں گے دوسروں کو نصیحتیں کرتے پھریں گے، تو اللہ نے فرمایا کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور تم سب بھول جاتے ہو تمہاری نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور انتم، انتا انتم، انتا تم ایک، انتم تم سب، اور انتم تم سب، تتلونا، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون سب، تا لام واو، روٹ لیٹر اس کے تا لام واو، تلو یعنی تلاوت، پڑھنا، تا لام واو تلو، اچھا واو اس کا ڈراپ ہو گیا جو تلاوت والا واو ہے کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے، تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، یعنی جس کی جو کتاب ہے اپنی اپنی خاص کتابوں کی تم تلاوتیں کرتے ہو، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ پڑھتے، جانتے، بوجھتے کیا کرتے ہو؟ نصیحتیں دوسروں کے لیے ہے، اور جو بھی برے عمل کرنا ہے وہ خود کے لیے ہے، یعنی خود عمل نہیں کرنا ان نصیحتوں پر، اور انتم تم سب تو تا تم واو سب تلو تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، جو اہل کتاب ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اگر کوئی یہودی ہے تو تورات کی پڑھتا ہے، تورات کو پڑھتا ہے، اور کوئی عیسائی ہے تو انجیل پڑھ رہا ہے، اور مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، تم سب اپنی اپنی کتابیں پڑھ رہے ہو، تم سب تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، پھر سے آ گیا اتامرون والا، کیا، پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون، یا تا یتان کا تا ہے تا تم، واو نون سب، عین کاف لام بیچ میں بچ گیا، عقل رکھتے، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی کوئی عقل والا انسان تو کبھی بھی یہ کام نہ کرے کہ دوسروں کو جو کہتا پھرے اور وہ خود اس پر عمل نہ کرے، تو تم کتاب پڑھتے ہو اور پھر بھی تم عقل کا استعمال نہیں کرتے، دیکھیں، کیا تا تم سب ہمارا حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو، بالبری، بی کا البری نیکی، نیکی کا، بی حرف جر اس لیے بر کو پہلے پڑھیں گے، نیکی کا، اور تا تم سب نصیب بھول جاتے ہو، انفسکم تمہاری نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اور انتم تم سب تو تتلونا تا تم سب تلو تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، افلا تعقلون، کیا پھر لا نہیں تا تم سب عقل رکھتے، کیا پھر تم سب عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور تم سب بھول جاتے ہو تمہاری نفسوں اپنی جانوں کو، اور تم سب تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے، تو یہ اللہ رب العزت نے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی کہا ہے کہ جس چیز کا حکم دے اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اپنے استطاعت کے مطابق، اچھا تلو جو تلاوت ورڈ ہے نا، یہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں 3 الفاظ آئے ہیں کتاب کے لیے، ایک آیا قرات، اقرا، قرات پڑھنا، ایک آیا تلاوت، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، یعنی کہ پڑھنا
عربک ٹیکسٹ کو پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کرنا کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے، اس کے معنی کے ذریعے سے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے اس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ تلاوت ضروری ہے. تلاوت مطلب کیا؟ کہ اس کے اوپر اس کو سمجھنا، اس کو عمل کرنا. ٹھیک ہے، اس کے معنی کو پیچھے پیچھے چلانا. اور بچا ترتیل. ترتیل ایک ورڈ آیا ہے، ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر کر، آہستہ آہستہ پڑھنا. ٹھیک ہے، جس کے اندر تجوید اور سارے مخرج کے قانون آ جاتے ہیں کہ جب پڑھو تو اپنی آوازوں کو بہتر بنا کر پڑھو. ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے نا کہ جو تم اپنی آوازوں کو سدھارے نہیں قرآن کی تلاوت میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تلاوت کرتے ہو تم کتاب کو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. کیا ہم دوبارہ کریں؟ چلیں کریں. کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، تم سب بھول جاتے ہو تمہاری نفسوں اپنی جانوں کو، اور تم سب تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پھر تم نہیں تم سب عقل رکھتے؟ آیت نمبر 45. یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کو بے عقلا کہا ہے، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، دوسروں کو تو نیکی کی طرف دوڑا رہا ہے اور خود جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے. تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو سب کچھ جانتے بوجھتے لوگوں کو تو لگا دیا صحیح راستے پر اور خود بیٹھا ہوا ہے آرام سے کہ بھائی میں اس پہ عمل ہی نہ کروں اور چلا جاؤں جہنم میں. ٹھیک ہے، تو خیر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی وعید نہیں کی ہے یہاں پر، لیکن یہ بہت بڑی پکڑ والی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 43. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور واولف تم سب، عین یا نون، اس کے روٹ لیٹر ہے عین واو نون. اون کا مطلب ہوتا ہے مدد. عین واو نون ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو نستعین میں عین یا نون جو اینڈ میں آ رہا تھا وہی عین واو نون مدد کے لیے واو کی جگہ یا نے لے لی کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے. اور سین تا کا مطلب ہے مانگو، چاہو، طلب کرو. اور واولف تم سب، عین یا نون مدد، سین تا مانگو. شروع میں آ رہا ہے سین تا مانگو، عین یا نون مدد، واولف تم سب، اور تم سب مدد طلب کرو، مدد مانگو، سیک ہیلپ. ٹھیک ہے، مدد مانگو. اب مدد مانگنے کے لیے اللہ نے دو راستے بتا دیے کہ بالصبر والصلاۃ، بھی اور تم سب مدد مانگو بالصبری بھی سے، الصبری صبر سے، والصلاۃ اور الصلاۃ نماز سے. نماز اور صبر کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو. جو بھی معاملات ہوں سب سے پہلا کام کیا کرو؟ صبر کر جاؤ اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور اِنَّا بے شک، وہ. اب یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اس کے لیے ہا آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ پوری سٹیٹمنٹ کے لیے ہا آ رہا ہے. صبر اور صلاۃ یعنی دونوں چیزیں ہی کیا ہیں؟ اور انا بے شک، ہاں وہ کیا؟ وہ جو بھی ہے صبر ہے اور نماز، وہ دونوں کیا ہیں؟ لکبیرۃن. لا یہ لام تاکید ہے، ہم نے پڑھا تھا نا لام تاکید، ایمفیٹک لام. ضرور کا ترجمہ، البتہ کا ترجمہ، بے شک کا ترجمہ ہم کریں گے لا ضرور. جب لام تاکید ہم کہیں تو اس کا ترجمہ یقیناً، ضرور، بے شک کریں گے. جب حرف جر ہم کہیں تو لیے ترجمہ کریں گے. ویری گڈ. تو یہاں پر لام تاکید ہے تو ترجمہ بے شک، یقیناً، ضرور ہوگا. لا یقیناً، کبیرۃن، کبیر با کا بارا، کبر یعنی بڑا، کبر بڑا، کبیرۃن بھاری، بہت بڑی. لا البتہ، کبیرۃن بڑی یعنی بھاری بات ہے، الا سوائے، علا پر، الا سوائے، علا پر، خاشعین، خاشعین، خاشین عین، خشوع والے، خشوع یعنی ڈرنے والے. خاشی فائل پیٹرن پر ہے، خاشعون فاعلن، خشوع کرنے والا، ڈرنے والا. اینا بہت سارے، اونا اینا لگنے سے بہت سارے ہو جاتے ہیں کہ جو ڈرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ سب پر کیا ہے؟ یہ دونوں کام بڑے بھاری ہیں، بڑے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اور انا بے شک، ہاں وہ، لا البتہ، کبیرۃن بڑی ہے یا بھاری ہے، الا سوائے، علا پر، خاشعین خشوع اختیار کرنے والے پر، ڈرنے والے پر. اب یہ بھی ایک ڈر ہے
ہے نا. اور وہ خشوع والا جو ڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کسی کے مرتبے کسی کے مقام کی وجہ سے جو ڈر آتا ہے اس کو خشوع کہا جاتا ہے. یعنی مجھے پتا ہے کہ اس کی پوسٹ اتنی بڑی ہے تو خود بخود میرے اندر ایک رعب آ جائے گا. آپ اپنے فرینڈ کے وہاں جائیں گے تو آپ بے جھجک ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہاں پر یہاں کے ممبئی کے آئی جی کے پاس جانا ہے, پولیس انسپیکٹر کے پاس جانا ہے, آپ تھوڑا احتیاط سے جائیں گے. اس سے بھی بڑی پوسٹ پر ہے تو اور احتیاط ہوگی, اس سے بڑی پوسٹ پر ہے تو اور احتیاط ہوگی. تو جیسے جیسے پوسٹ بڑھتی جائے گی آپ کی احتیاط, آپ کے اندر رعب, آپ کے اندر خوف, آپ کے اندر ڈر بڑھتا چلا جائے گا. تو سب سے بڑی پوسٹ پر کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو جب اس کی پوسٹ کے مطابق, جو کہ ہم سمجھ کبھی نہیں سکتے ہے نا, وہ جو خوف آتا ہے اس کی ذات, اس کے عہدے کے مطابق جو خوف آتا ہے اس کو خشوع کہا جاتا ہے. کہ وہ میرا رب ہے, وہ بہت بلند ہے, وہ بہت بالا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز کا کر دینے والا ہے, کر گزرنے والا ہے. تو اس کے ذریعے سے جو ہمارے اندر دل میں رعب بیٹھتا ہے اس کو خشوع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں جب بھی مدد طلب کرنی ہو دو چیزیں کر لو. ایک تو پہلے مصیبت پر صبر کرو, دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے مدد چاہو, جس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری نمازیں ہی چھوٹتی ہیں, ہے نا. جب کوئی مصیبت آ جائے, جب کوئی آ جائے, علم آ جائے, گھبراہٹ آ جائے, پریشانی آ جائے, ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتے. اور صبر تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے, صبر تو ہم سے ہوتا ہی نہیں, برداشت تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اچھا یاد رکھیں, صبر کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے. صبر مشکل سے جو شروع, جیسے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو فوراً مشکل سے 5, 10, 15, 20 منٹ آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد صبر خود آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, کوئی کتنا بھی بڑا آپ کے پاس غم ہوگا تو 2, 4, 5, 10, 20 دن بعد تو خود صبر آ جاتا ہے. اصل صبر کب کرنا ہوتا ہے؟ ایٹ دا اسٹروک آف کیلامٹی. جیسے ہی اس نے اسٹرائک کیا, جیسے ہی وہ مصیبت آن پڑی, تب اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے. وہی صبر جمیل ہے, ایکچولی میں وہی صبر جمیل ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, تو تھوڑی دیر کا اگر صبر کر لیں گے نا, وہ جو شروعات میں ہوتا ہے, باقی تو بعد میں آ ہی جانا. ٹھیک ہے. تو کیا کہا, اور تم سب مدد سینتا مانگو, اور تم سب عین یا نون مدد سینتا مانگو, بالصبر صبر سے, اور الصلاۃ نماز سے, اور انا بے شک, ہاں وہ دونوں کام یا تو نماز کے لیے بھی ہم لے سکتے ہیں, صبر اور نماز دونوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ دونوں ہی کام کیا ہیں, لا البتہ کبیرۃ, بھاری ہے, بڑی ہے, الا سوائے علا پر, الخاشعین, خشوع اختیار کرنے والے, ڈرنے والوں پر. تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا میرے خاشعین بندے پر کچھ بھی بھاری نہیں ہے, ان کے علاوہ سب کے اوپر یہ بہت بھاری بات ہے. ٹھیک ہے. چلو ریپیٹ کریں گے. جی نہیں, اللہ حکم دے رہے ہیں, اور تم سب بے شک وہ ہاں. تو ہا کی جو ضمیر ہے صلات کی طرف بھی آ سکتی ہے, اور ہا کی ضمیر جو ہے پوری اسٹیٹمنٹ کی طرف بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو حرف جر, ہاں, جب ہم لا کہیں گے, لا حرف جر آئے گا. دیکھیں اس کے اندر لی کا ترجمہ فقی نہیں ہوگا نا, بے شک وہ لیے, کبیر کے لیے, بڑی کے لیے, کیا ترجمہ ہوا؟ نہیں ہوا نا ترجمہ. ٹھیک ہے. تو یہ لا جو آتا ہے نا, لا کا ترجمہ جب یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے, ہاں, لا جب آتا ہے کس کے ساتھ, اٹیچ پروناؤن کے ساتھ, تو لا کا ترجمہ لیے میں جاتا ہے. اور لا جب کسی ورڈ کے ساتھ آتا ہے تو وہ لام تاکید ہوتا ہے. لام عربی زبان میں بہت سارے ہیں, اسی لیے ہم نام آپ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں کہ ایک ہے حرف جر, اس کا ترجمہ لیے آ جائے گا. لام اگر لام تاکید ہوگا تو اس کا ترجمہ بے شک, ضرور, یقیناً میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے لام آ رہے ہیں, ہم آگے بتائیں گے. ٹھیک. اسم کے ساتھ نہیں, لا جب آتا ہے, ہاں ایسا بھی لے سکتے ہیں کہ ہاں وہ لکم لی, ہاں بالکل,
ایسا ہی تو ہم نے کہا نا آپ لوگوں کو کہ لا 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 حرف اٹیچ پروناؤن کے ساتھ جب لا آتا ہے تو وہ لیے کا ترجمہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسموں کے ساتھ آتا ہے، کسی بھی ورڈز کے ساتھ آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ابھی خیر ابھی ہم اس ٹاپک کو یہیں رکھتے ہیں بیکاز آئی ہیو ٹو سرچ فار دس. ہم ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سرچ کریں گے دین آئی لیٹ یو نو. و اور انا بے شک ہاں وہ لا کبیرۃ البتہ بڑی ہے الا علی الخاشعین خاشعین پر. اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پر لام الف لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب بات جاری ہے، کنٹینیو کرنی ہے. تو 45 کے بارے میں 46 میں بتایا گیا ہے، یعنی خاشعین کون ہے ان کے بارے میں 46 میں اللہ نے بتایا. وہ کون ہے؟ خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین خاشعین، الذین وہ لوگ ہیں جو، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یظنون، یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ، واؤنون یعنی سب، اس کے روٹ لیٹر ہے زوئے نون نون. زن کا مطلب ہوتا ہے گمان، ازامپشن گمان کرنا، ٹو ازیوم، یا وہ واؤنون سب زن کرتے ہیں. زن کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ گمان کرنا. لیکن یاد رکھیں جب زنا کے بعد آگے انا آتا ہے، زنا اور انا ایک ساتھ آ جاتا ہے تو وہ گمان کا ترجمہ نہیں دے گا، یقین کا ترجمہ دے گا. گمان میں پرہیپس ہوتا ہے نا، شاید، لیکن یقین میں ہاں زنا پلس انا کا ترجمہ ہوگا یقین. صرف زنا کا ترجمہ ہوگا گمان، اور زنا کے آگے انا آ جائے گا تو یقین. ٹھیک ہے، یقین یا وہ واو نون سب. سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سمجھے آپ؟ صرف زوئے نون نون زن، جب زنا آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا گمان، لیکن زنا کے ساتھ جب انا آ جائے گا آگے تو اس کا ترجمہ ہوگا یقین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ یقین آنا چاہیے. گڈ. چلے، زنا یا وہ واؤ سب زنا گمان کرتے ہیں، انا یا کریں گے انا دیکھ کر یقین کر دیں گے اس کا ترجمہ. یا وہ واؤ سب زنا انا یقین کرتے ہیں. انا ترجمہ انا کا الگ سے کریں گے، لیکن وہ صرف انڈیکیٹر ہے کہ وہ کیا ہے، یقین کا ترجمہ دے رہا ہے. یا وہ واؤ سب زنا پلس انا یقین کرتے ہیں، انا کے ہم وہ سب کون؟ وہ جو خاشعین ہے وہ یقین کرتے ہیں انا کے ہم وہ سب ملاقو واولف وہ سب لام قافیہ لقا ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے، لام قافیہ ملاقات میم والے ملاقات کرنے والے ہیں. ربہم رب سے، ہم ان کے رب سے، یعنی خاشعین کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. اور انا کے ہم وہ سب الا طرف ہی اسی کی طرف راجعون، را جیم عین راجع فائل پیٹرن پر ہے، راجی رجوع کرنے والا، لوٹنے والا، اونا لگ گیا پلورل ہو گیا، لوٹنے والے ہیں. تو خاشعین کو ہمیشہ کس بات پر یقین رہتا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات پر اور اس کی طرف لوٹ جانے پر یقین ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یؤمنون بالآخرہ، وہ ان کا یہ یقین جو پختگی ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، اس کو اس کی طرف لے کر جانا، اس کی طرف جانا ہے، تو ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. کون سے؟ نماز پڑھنا بھی، صبر کرنا بھی، کیونکہ ان کو پتا ہے صبر کا صلہ میرا رب دے گا، اور جو مجھ سے لیا ہے اس کا کمپنسیشن بھی ہے اللہ کے پاس. اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں یا جھک رہی ہوں تو میں اپنے ہی دل کی تسکین کا سامان کر رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے جانے والی چیزوں کا غم نہیں مناتا. اس کو پتا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور وہ اس کا بہترین ریوارڈ عطا کرنے والا ہے. اور مجھے آج نہیں ملا تو کیا ہوا، ملاقات تو میں اپنے رب سے جا کے کروں گی، اور جب میں ملوں گی تو اللہ رب العزت تو ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو جو لیتا ہے اس سے بہتر دے دیتا ہے، تو وہ یقیناً دے گا. رائٹ؟ تو ان کا یقین جو ہے نا آخرت پر، اللہ کی ملاقات پر، یہ ان کو خاشع بناتا ہے، یہ ان کو اللہ کا رعب، اللہ کا جو رتبہ ہے اس کے حساب سے ڈر عطا کرتا ہے، تو وہ اپنے عمل کو درست کر لیتے ہیں. پھر ان کے لیے صبر کرنا، نماز پڑھنا، اس کے آگے جھکنا، اس کے لیے رکوع کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں. خاشعین وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، یا وہ وانون سب زنا گمان کرتے ہیں، لیکن زنا کے ساتھ انا آ رہا ہے تو ہم یقین کا ترجمہ کریں گے. خاشعین وہ لوگ ہیں
وہ یا وہ واؤ سب زنا انا یقین کرتے ہیں انا کے ہم وہ ملاقو واؤ الف وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں رب ہم ان کے رب سے اور انا کے ہم وہ سب الا طرف ہی اس کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ان یقین کو پختہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ چلے ریپیٹ کر لیجئے، آپ رہ گئے، آپ الحمدللہ ہو گیا ہمارا رکوع، اللہ کا شکر ہے۔ جلدی سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں اس رکوع کو۔